نتیجے میں پہنچ گئے. السلام علیکم. السلام علیکم. آ جاؤ بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے آپ؟ مہمان بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ بہت شکر بہت شکر سر. الحنیف ستار آپ نے پہچان لیا, مہربانی, جزاک اللہ سر. تھینک یو تھینک یو. آپ کے ساتھ آمین آمین آمین. آپ کے ساتھ کیا بس گزارش ہی کر سکتا ہوں. میں ابھی وہ شیخ صاحب کو بول رہا تھا, میں نے شیخ صاحب سے میری بات ہوئی, میں نے کہا کہ یار میرے پاس 5 سوال جمع ہو گئے تھے, تو آج ذرا لیٹ ہوا, میں شام سے پھر آج فارغ تھا, سیٹرڈے نائٹ ہے, تو میں آپ کی کلپ پہ دیکھ رہا تھا تو اس میں سے میرے 4 سوالوں کا تو جواب اڑ گیا, اسی میں آ گیا. تو اللہ خوش رکھے. ابھی ایک سوال میرا باقی ہے سر, آپ کا ٹائم خواہ لیتا ہوں, آپ ناراض نہیں ہونا. نہیں کوئی بات نہیں, حکم کریں. اچھا سوال یہ ہے میرا کہ آپ کی جو میں دیکھتا ہوں وی لوگس, تو خصوصاً ثقیفہ کا واقعہ جو ہے میرا خیال ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہوا, انتقال, تو اس میں آپ نے بتایا کہ ابو بکر اور یہ عثمان اور عمر وغیرہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو چھوڑ کے چلے گئے تھے, اور کہ انہوں نے سازش کی. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اہل سنت کے لیے, خصوصاً میرے لیے بڑی عجیب بات ہے, کیونکہ ہم لوگ کچھ اور پڑھتے رہے, ہماری کتابوں میں, ہمارے سلیبس میں کوئی اور کہانی ہے. میمن جو اکثر شیعہ ہوتا ہے یا اکثر جی غیر شیعہ ہوتے ہیں میمن حضرات؟ میمن میں کوئی بھی شیعہ نہیں ہوگا, میمن سارے اہل سنت ہوتے ہیں. نہیں میں نے شیعہ میمن دیکھے ہیں بھائی, میں نے میمن شیعہ دیکھے ہیں. ہاں اچھا. میمنوں کی زبان جو ہے گجراتی ہے اور ہے گجراتی بھی ہے. میں گجراتی بھی بولتا ہوں, لکھتا بھی ہوں. نہیں اصلی جو زبان ہے آپ لوگوں کی کیا میمنوں کی؟ اصلی زبان میمنی ہے, لیکن گجراتی سے میمنوں کا واسطہ اس لیے ہے کہ انڈیا سے آئے نا, انڈیا کے گجرات صوبے سے آئے, وہاں ہمارے فور فادرز جو ہے وہ گجراتی بولتے تھے, لکھتے تھے, وہاں وہی رائج تھی. تو اس وجہ سے ہمارے بیک گراؤنڈ میں گجراتی ہے, اور ہمارا لہجہ اور یہ سب گجراتیوں سے ہے, کیونکہ اس ایریا سے آئے انڈیا کے. مجھے نہیں پتا تھا کہ میمنی کوئی زبان بھی ہے. اچھا, میمنوں کی اپنی زبان بھی ہے؟ اپنی زبان ہے بالکل, وہ گجراتی سے ملتی جلتی ہے, قریب ہے. اچھا صحیح. اور زیادہ ملتی جلتی ہے سندھیوں سے. سندھیوں میں بھی 90% سندھی سے یہ ریجن رکھتی ہے یہ. اچھا صحیح. اچھا حکم کریں. اچھا تو سر میرا سوال یہ تھا کہ ہم لوگ کوئی اور ہی کہانی پڑھ کے بیٹھے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سارے صحابہ کرام بہت روتے تھے, سب مل گئے, بہت تکلیف میں تھے, اور پھر سب نے مل کے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے ایک فتویٰ دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نماز جنازہ اس طرح ہوگی کہ 10 صحابہ کرام وہاں حجرے میں جا کے وہ سلام پیش کریں گے, درود شریف, اور اس طرح پڑھی جائے گی. وہ سب نے مل کے اس طرح پڑھی, اور جب میں نے آپ کی وہ دیکھی بھی لوگ, تو کہانی کچھ اور نظر آئی مجھے, تو آپ نے تو کوئی اور ہی بات بتائی, بہت افسوس بھی ہوا. پھر میں انٹرنیٹ پہ دیکھتا رہا, میرے پاس بکس وغیرہ اتنی نہیں ہے, آپ کے حوالے بھی دیکھتا رہا, تو سب چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جو انفارمیشن ہم لوگوں سے شیئر کی, اس میں 3-4 ویلوگ میں اس کا ذکر ہوا ہے. آپ کی تو بہت ساری کلپ ہے, میں تو ابھی نیا آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو اب اس میں ایک بات باقی رہ گئی جو میرے لیے تشنگی ہے, کہ آپ نے بتایا کہ یہ لوگ چلے گئے تھے اور یہ 2-3 روز کے بعد واپس آئے جنازے کو چھوڑ کے. اچھا, اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جب واپس آئے تو اس درمیان کیا اہل بیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھ کے تدفین کر لی تھی, یا رہ گیا تھا, یا ان کے آنے کے بعد ہوئی؟ یہ تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر دیں تو آپ کی بہت نوازش ہوگی سر. اوکے, تھینک یو جناب, آپ آن لائن سن لیجیے جواب اپنا. اوکے میرے بھائی, تھینک یو. آپ کو عزت دے, سلامتی دے, بہت مہربانی, خدا آپ کو سلامتی دے. آپ جو سوال کر رہے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کے واقعات جو ہوئے, ابو بکر نے وہاں پہ بہت سخت جملے بولے بھائی کہ اگر جو محمد کی نستجیر باللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ محمد مر چکا ہے. یہی نس جملے ہے ابو بکر. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ باقی زندہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کوئی نہیں کرتا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کوئی نہیں کرتا تھا. تو یہ جملے جو ہیں ابو بکر کے, اس کا مقصد کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی کے وہم و گمان بھی ہوتا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں؟ کوئی صحابہ میں, کوئی اہل بیت میں, کوئی بدو سا بھی مسلمان ہو, بیوقوف سا بھی مسلمان ہو, اس زمانے میں کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ تھا نہیں تھا. تو یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہے ابو بکر, جو اس کی عبادت کر رہا تو وہ تو مر چکا. دیکھیں عزیزو, یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تو اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام پہ کوئی شخص غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتا تھا, کیونکہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے رہنما ہیں، مسلمانوں کے حاکم ہیں، فرمان روا ہیں، تو وہ اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کرتے. وہ جیسے اہل بیت علیہ السلام جو بھی کارن بالکل سکون میں رہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں، ان کی سرپرستی میں، ان سے کوئی دشمنی نہیں کر سکتا. دشمنی اگر ہے بھی تو دل میں ہے، سامنے آ کر کوئی نہیں کر سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد اہل بیت طاہرین علیہ السلام پہ مظالم کے دروازے کھل گئے. اور آپ کو تاریخ واضح ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام، غصب فتح، غصب امامت، گھر پہ حملہ، حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت. دیکھیں، ایک انسانوں میں ایک خاصیت ہوتی ہے، اگر کسی شخص پہ دشمنی ہو اور اس پہ کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کی مصیبت پہ خوش ہو جاتے ہیں. اگر کسی سے دشمنی ہے، اس پہ مصیبت آ جائے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور اس کو مختلف الفاظ میں آپ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کو عربی زبان میں شماتت بولتے ہیں. شماتت یہ ہے کہ کسی دوسرے کی مصیبت میں آپ خوشی کا اظہار کریں. تو ابو بکر کو بخود بھی پتا ہے کہ اب اس کے سامنے کچھ اپرچونٹیز آ گئے ہیں جس کے لیے وہ بہت اس کی خواہش تھی، خلافت کی، حکومت کی. اب وہ زمانہ چلا گیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو سہارا دینے والا، سپورٹ کرنے والا، ان کو پروٹیکٹ کرنے والا، ان کی سرپرستی کرنے والا وہ اب دنیا میں نہیں رہے. تو اسی لیے وہ کہہ رہا ہے، وَإِلَّا اس کے آپ مجھے بتائیں اس جملے کا وہ مطلب کیا ہے، کہ جو ان کی عبادت کرتا تھا، کوئی عبادت کرنے والا تھا ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کبھی کسی امیر المؤمنین علیہ السلام کی الوہیت کا عقیدہ ہے بعض کفار میں، بعض غلات میں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اللہ ہے، عبادت کرو بھائی، وہی اللہ ہے تمہارا. بعض ائمہ علیہ السلام کے متعلق یہ ہے، امام کاظم علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے زمانے میں کچھ لوگوں نے نعرے لگائے، لبیک یا جعفر لبیک، یعنی آپ اللہ ہیں، ہم لبیک کہتے ہیں. تو ان کے ہمارے مختلف ائمہ علیہ السلام کے متعلق لوگوں نے معجزات، کرامات، فضائل جو دیکھے، الوہیت کا ان کو خدشہ ہو گیا. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی نے بھی نہیں کیا یہ بات، کسی نے بھی نہیں کیا یہ بات. تو یہ جملہ ابو بکر کا اس لیے تھا. اب آپ جو کہہ رہے ہیں نا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ان میں نماز جنازہ نہیں پڑھی اور یہ لوگ بھاگ گئے اور پھر واپس آ گئے، نماز کس طرح پڑھی گئی اور یہ سب واقعات، اس کو آپ چھوڑ دیں، اب کسی اور وقت کی تفصیل آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. کالر بہت ہیں ابھی.